السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن کا آغاز ہم حدیث نمبر 16 سے کریں گے۔ حدیث ہے ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا، تم بچو، السبع، 7 الموبقات، مہلک چیزوں سے۔ قالوا، تو لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وما ہن، وہ کیا ہیں؟ قال، فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والسحر، اور جادو، وقتل النفس، اور کسی بھی جان کا قتل کرنا، التی، جس کو حرم اللہ، حرام کیا اللہ نے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وَأَكَلُ الربا، اور سود کا کھانا، وَأَكْلُ، اور کھانا مال الیتیم، یتیم کا مال، وتولی، اور بھاگنا، یوم الزحف، جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر، وقذف، اور تہمت لگانا، محسنات، پاک دامن، الغافلات، بھولی بھالی، مومنات، مومن عورتوں پر۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ یعنی جس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو تنبیہ کی یا جو ہے وہ تلقین کی کہ ان چیزوں سے بچو، تو یہ انداز جو ہے یعنی یہ بتاتا ہے کہ کس طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں علم کا شوق جو ہے وہ بڑھاتے تھے، اور صحابہ کی جستجو کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً سوال کیا کہ اللہ کے رسول وہ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں۔ تو ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں، یعنی جو انسان کو تباہ کرنے والی، برباد کرنے والی چیزیں ہیں، ان 7 چیزوں کے بارے میں، ان 7 گناہوں کے بارے میں اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو ہے تنبیہ کی ہے اور ان سے بچنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلے تو شرک ہے، یعنی 7 گناہ جن سے بچنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے یعنی یہ اللہ کا جو حق ہے، یعنی اس کو ایک ماننا، عبادت اسی ہی کی کرنا، اسی سے محبت کرنا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ اللہ کا سب سے پہلا حق جو ہے کسی بھی بندے پر جو ہے یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سب سے پہلا جو ہلاکت خیز عمل بتایا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا حق چھین کر کسی اور کو دے دینا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک جو ہے اس کی مختلف اقسام ہیں، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یا عبادات میں کسی کو جو ہے اس کے برابر کا سمجھنا۔ یہ تمام ان باتوں سے بچتے ہوئے خالص اللہ کی ہی عبادت کرنی، اسی کو ہی اپنا خالق، مالک اور رب جو ہے وہ ماننا، یہ ایک مسلمان پر جو ہے وہ ایک انسان پر لازم ہے۔ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی بھی لیول کا جو ہے کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا، یعنی اللہ کے بعد کسی مخلوقات میں سے کسی کو بھی، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا کوئی بھی دوسری مخلوق ہو، وہ جمادات ہوں، حیوانات ہوں، کچھ بھی ہو، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی بھی اس کی طاقت و قدرت میں، اس کی ذات میں کسی کو بھی اس کے برابر تو کیا اس کے قریب بھی جانا، تو ایسا شخص جو ہے وہ شرک کا ارتکاب کرے گا۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے اس روئے زمین پر وہ شرک ہے۔ یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جرم کی بدولت بڑی بڑی قوموں کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور یہ وہ جرم ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رائی برابر بھی جس کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن شرک ہوا تو اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو معاف نہیں کریں گے۔ یعنی مشرک پر جنت حرام ہے اور جہنم جو ہے وہ اس پر حلال ہے، اور وہ جہنم میں ہی ڈالا جائے گا۔ تو شرک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بچنے کی تاکید کی ہے اس حدیث میں۔ 7 جو ہلاکت میں ڈالنے والے یعنی تباہ کرنے والے جو گناہ ہیں، ان میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ شرک ہے، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کی
اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہی پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کوئی دوسرا اس کے ساتھ ہوتا کہ جو اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہوتا یا اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہوتا تو یقیناً زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ تو قرآن کا بیشتر حصہ جو ہے اسی توحید کی دعوت پر مبنی ہے۔ قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں جس پر اللہ نے توحید کا پیغام نہ دیا ہو۔ قرآن کا مرکزی مضمون بھی توحید ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جو ہے تنبیہ کی ہے، اپنی امت کو، اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے کہ اگر توحید کو بھلا دیا، اللہ کے ساتھ کسی بھی لیول کا کوئی شرک کیا اور اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا یا مددگار مانا، کسی اور سے کوئی امید رکھی، تو جو ہے تم شرک کا ارتکاب کرو گے، اور شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں فیصلہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ وہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا اور جس کو چاہے جو ہے وہ گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا جرم جو جس سے بچنے کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کی ہے وہ شرک ہے۔ دوسرا بڑا گناہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آگاہ کیا ہے وہ ہے سحر، یعنی جادو کرنا۔ جادو جو ہے یہ بھی جو ہے یعنی اس کو کفر قرار دیا ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو جن دو فرشتوں کو ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا ان کے بارے میں بھی یعنی یہی لکھا ہے کہ وہ لوگوں کو یعنی جادو سکھاتے تھے ان کی آزمائش کے لیے، اور ساتھ ساتھ وہ بتاتے تھے کہ فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ اور جادو کرنا چونکہ کفر ہے اور یہ لوگوں کے لیے آزمائش تھی، لیکن ان لوگوں نے سیکھا اور وہ جو ہے وہ آزمائش میں پڑے اور اپنا ایمان انہوں نے برباد کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی جادو کرتا ہے وہ جو ہے یعنی جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جو ہے وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو جادو یا عمل جو ہے یہ خواہ انسانوں کے ذریعے ہو یا جنات کے ذریعے ہو، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس میں انسان جو ہے اپنی ان تدبیروں پر جو ہے اس کا یقین ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن جادوگر جو ہے وہ اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، اور جادو کروانے والا بھی اپنا ایمان بیچ دیتا ہے اور کسی دوسرے کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو بھی جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث میں ہمیں مختلف جو ہے وہ طریقے بتائے گئے ہیں جادو سے بچنے کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے وہ جادو کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے معوذتین جو دو صورتیں ہیں آخری قرآن پاک کی سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے یہ اتاری، اور جادو کا علاج اس میں بتایا۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار جو ہے مقامات جو ہیں وہ جادو کے علاج کے لیے ہیں۔ سورہ فاتحہ اس کا بہت بڑا توڑ ہے۔ سورہ بقرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو، اس سے برکت ہے اور یہ جادو کے اثرات کو ختم کرتی ہے۔ تو اگر جو ہے اگر کوئی شخص جو کسی پر جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جادو کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ ضائع کر لیتا ہے، کیونکہ جادوگر کو جو ہے وہ کافر قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے جادو کرنا یا کروانا جو ہے یہ بھی ایمان کو ضائع کرنے والا عمل ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دوسرے نمبر پر اس کو بیان کیا ہے۔ شرک کے بعد جو ہے یہ بڑا جرم اور بڑی ہلاکت میں ڈالنے والی چیز جو ہے یہ جادو ہے، کیونکہ جادو کرنے والا چونکہ دوسروں کا نقصان چاہتا ہے، تو دوسروں کا نقصان سوچنے والا شخص کبھی بھی خود بھی سکون میں نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے جب وہ کسی کا نقصان کرتا ہے تو خود بھی بے چین رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے اس کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تیسرا گناہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کی جو ہے متنبہ کیا ہے اور اپنی امت کو بتایا ہے کہ اس سے بچ کر رہنا ہے، یہ بھی ہلاکت میں ڈالنے والا عمل ہے، وہ ہے ناحق کسی کو قتل کرنا۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَتْلُ النَّفْسُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی حق کے سوا کسی کو قتل کرنا۔ تو حق کے ساتھ قتل کرنا جو ہے یعنی اس کی مختلف صورتیں قرآن پاک میں اور حدیث میں ملتی ہیں۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا قصاص لیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا، یہ حق کے ساتھ قتل ہے۔ اگر کسی شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو اس کی بھی سزا شریعت میں جو ہے یہی ہے کہ اس کو رجم یعنی پتھر مار کے مار دیا جائے، یہ بھی حق کے ساتھ قتل ہے۔ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی بھی سزا شریعت جو ہے یعنی یہی بتاتی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ حق کے ساتھ قتل ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں جو ہیں قرآن و حدیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ یعنی کسی کے جرم کے علاوہ کسی بے گناہ کی جان اگر کوئی لیتا ہے، یعنی ناحق کسی کی جان لیتا ہے، تو اللہ
تعالیٰ نے اتنی کسی بھی جرم کی جو ہے وہ وعید قرآن میں نہیں اتاری جتنی یہ ناحق قتل کی اتاری ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا کہ جس نے بھی کسی مومن کو جان بوجھ کر جو ہے وہ قتل کیا فَجَزَاؤُهُ جہنم تو اس کا بدلہ جو ہے جہنم ہے خالداً فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو اس آیت کو یعنی اگر مزید آگے تک پورا مکمل پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے وعید کی ہے اور اپنی لعنت کی ہے اور آخرت کے عذاب کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے ایسے شخص کے ساتھ قاتل کے ساتھ۔ اور قاتل کے بارے میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس کہ کسی نے اگر کسی انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا او فساد فی الارض یا فساد کرنے کے بغیر قتل کیا فکأنما قتل الناس جمیعا تو یہ گویا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو یہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں جو ہے یہ پہلے درجے پر یہ آتا ہے کہ جان و مال اور عزت کا تحفظ جو ہے وہ کسی کو فراہم کیا جائے۔ تو کسی کی جان لینا انتہائی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ جو ہے انہی ناحق قتل کرنے والوں کا ہی ہوگا، اور قاتل جو ہے یعنی اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اس کا بدلہ جو ہے وہ لازمی وہ اپنے جرم کا وہ لے گا۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ سخت وعید بیان کی ہے، اس کی سزا بھی اس قدر سخت رکھی گئی ہے کہ جو بھی اگر کسی کو قتل کرتا ہے اگر اس نے شریعت پڑھی ہوئی ہے اسے پتہ ہوگا کہ اس کے بدلے میں میری اپنی جان جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ قتل عمد یعنی جان بوجھ کے قتل کرنے کی سزا جو ہے وہ اس کی اپنی جان جانا ہے، تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو یہ تو ہر شخص کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، تو جو بھی جسے اپنی جان پیاری ہے وہ کبھی کسی دوسرے انسان کی جان نہیں لے گا۔ تو دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، تو اس لیے جو ہے اس کی جو ہے بہت زیادہ سخت وعید اس جرم کی جو ہے وہ بیان ہوئی ہے قرآن و حدیث میں۔ اور انسانی جان جو ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ جس طرح آج کا یہ دن یعنی حج کے دوران آپ نے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ جس طرح آج کا دن یہ جگہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، تو اس طرح ہی کسی بھی مومن کی جان عزت و آبرو جو ہے وہ بھی حرمت والی ہے۔ اور آپ نے ایک اور حدیث میں کعبۃ اللہ کی حرمت سے زیادہ جو ہے ایک انسان کی جان کی حرمت کو جو ہے وہ محترم قرار دیا۔ تو کسی بھی انسان کی جان لینا جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ہلاکت خیز گناہوں میں سے ہے۔ اس لیے اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر اس جرم کو بیان کیا ہے۔ چوتھا جرم جس کا تعلق جو ہے وہ مال سے ہے، یعنی اکل و ربا مال کھانا، سود کھانا جو ہے اس کی بھی حرمت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سود ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی انتہائی قباحت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے کہ قرآن پاک میں کسی بھی گناہ کے بارے میں اللہ کے ساتھ جنگ نہیں قرار دیا گیا۔ سود کو جو ہے سود خور کو جو ہے کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے وہ شخص تیار ہو جائے۔ تو اب تو یہ تو کسی کی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکے۔ تو سود جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ سخت وعید آئی ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر میں جب گیا اور جنت اور جہنم کا جو ہے نظارہ آپ کو کروایا گیا تو آپ نے جہنم میں کچھ ایسے لوگ دیکھے کہ خون کی نہر میں وہ غوطہ خور تھے اور بار بار وہ کنارے پر آنے کی کوشش کرتے تھے اور فرشتے ان کو بار بار واپس دھکیل دیتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں۔ سود کی مذمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اگر اس کا اتنا گناہ ہے کہ اس کے 70 حصے کر لیے جائیں، اور سب سے ادنا جو گناہ ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص جو ہے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ یعنی اس قدر یہ گھناؤنا جرم ہے، کیونکہ سود خور جو ہے بغیر محنت کے اور پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کرتا رہتا ہے اور غریبوں کا حق چھینتا ہے۔ معاشرے میں جو ہے وہ سرکل جو ہے وہ نہیں چلتا پیسے کا، اور امیر امیر تر ہوتا ہے، غریب غریب تر لوگوں کا جو ہے وہ حق غصب ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے سخت جو ہے اس سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنے والا، لکھنے والا، لکھوانے والا، لین دین کرنے والا تمام جو ہے وہ جہنمی ہیں۔ تو سودی کاروبار میں جتنا بھی کسی نے حصہ ڈالا وہ اس میں وہ شریک ہوگا اور وہ ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ تو سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے سود کو حرام کیا، فرمایا کہ آج کے دن تمام پچھلے سود جو ہیں وہ حرام ہیں، اور آغاز جو ہے وہ آپ نے اپنے خاندان سے کیا۔
وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اگلا جو جرم ہے پانچواں وہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ یتیم معاشرے کا سب سے کمزور ترین طبقہ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا بہت اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق سے متعلق بہت زیادہ عوام الناس کو آگاہ کیا اور تاکید کی اور کہا کہ یتیم کے حقوق کا خیال رکھو۔ آپ نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے جس طرح دو انگلیاں، آپ نے شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی ساتھ ملا کر کہا کہ میں اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والا اکٹھے جنت میں ہوں گے۔ یتیم کا مال جو ہے کھانے سے سخت منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، کھانا تو کیا ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اچھے طریقے سے۔ اسی طرح سورہ نساء میں بھی یتیموں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ مطففین میں کہ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو جو ہے وہ حقیر مت جانو، اسے مت ڈانٹو، اسے دھکے مت دو۔ اور اس طرح جو ہے یتیم کے بے شمار مقامات پر قرآن نے جو ہے اس کے حقوق بیان کیے ہیں اور ترغیب دی ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور وہ چونکہ کمزور ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ اجر جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے کہ جنت جو ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ بھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو ہے اس کو نصیب ہوگی جو یتیم کا خیال رکھے گا۔ تو مال کا یتیم کا مال کھا لینا جو ہے یہ بھی ہلاک کرنے والے کاموں میں سے ہے کہ یتیم تو کمزور ہے، وہ حساب کتاب نہیں رکھ سکتا، وہ نہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ لڑ سکے، جھگڑ سکے، اپنے مال کی حفاظت کر سکے۔ تو جو ایسے بے بس اور مظلوم لوگوں کے مال کو کھاتا ہے اور ان کے مال کو ہڑپ کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے۔ اگلا جرم جو ہے چھٹا ہے میدان جنگ سے بھاگنا، وتولی یوم الزحف، اور میدان جنگ سے بھاگنا۔ جہاد فی سبیل اللہ کا اسلام نے بہت زیادہ جو ہے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ جب کفار سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کی تمنا نہ کرو، فإذا لقيتموهم، لیکن جب تمہارا مقابلہ ان سے ہو جائے تو فاصبروا، تو پھر تم صبر کرو۔ یعنی دشمن سے مقابلہ کرنا اور جنگ کے لیے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ جنگ نری ہلاکت ہے، آزمائش ہے۔ لیکن اگر جب جنگ ہو جائے تو ایک مرد مومن جو ہے وہ کبھی بھی پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگتا، کیونکہ میدان جنگ میں پیٹھ پھیرنا یا منہ موڑنا جو ہے یہ بزدلی کی علامت ہے، اور کسی ایک شخص کی بدولت جو ہے تمام لشکر کا جو ہے پانسا پلٹ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو بھی جو ہے وہ ہلاک کرنے والی باتوں میں جو ہے گناہوں میں، ان جرائم میں اس کو شامل کیا گیا ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اور جو بھی میدان جنگ میں جائے تو وہ، کیونکہ مومن کے لیے تو وعدہ ہے اگر لڑتے ہوئے مارا بھی جائے تو وہ شہید ہے اور اس کے لیے اعلیٰ درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انہیں مردہ تک نہ کہو، یعنی اتنا بڑا اعزاز ہے، اور اگر تو وہ بہادری سے لڑتے ہوئے جیت گیا تو فتح اس کی ہے، اور پھر وہ ایسی صورت میں غازی ہے۔ تو ایک مومن جو ہے وہ دونوں صورتوں میں میدان جنگ میں ہارتا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں ناکام نہیں ہوتا، تو اس لیے میں پیٹھ پھیرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ جتنی اس کی زندگی لکھی ہوئی ہے اس سے ایک بھی لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے، اس لیے وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے صبر کے ساتھ جو ہے میدان جنگ میں بہادری کا جوہر دکھاتا ہے، اور جو بھی اس سے پیٹھ پھیرے گا، منہ موڑ کر بھاگے گا، تو ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ آخری جرم جس کے بارے میں اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے وہ ہے قذف المحسنات الغافلات المؤمنات، کہ بھولی بھالی نیک مومن عورتوں پر کوئی تہمت لگانا۔ تو اسلام جو ہے ایک بہت ہی پاکیزہ معاشرہ چاہتا ہے، اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے کسی پر اٹھے اور اس کی عزت اور عصمت پر تہمت لگا دے، اس کو معاشرے میں بدنام کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی جو ہے اس بات کی تلقین کی تھی کہ تمہارے لیے یعنی محترم ہے ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت، تو عزت کا احترام جو ہے وہ بھی لازم ہے، اور خاص طور پر خواتین کے اوپر کوئی تہمت لگانا، اور وہ جو مومن اور بھولی بھالی جنہیں یعنی کچھ معاشرے کی چلاکیوں کا نہیں پتہ، اور وہ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکات میں بھی ملوث نہیں ہے، تو خام خواہ کوئی شخص جو ہے وہ دشمنی میں اٹھے اور اس پر تہمت لگا دے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم
ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر اس پر 4 گواہ نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو پھر 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو۔ یعنی شریعت نے یہ سزا اس کے لیے رکھی ہے۔ کوئی یہاں پر یعنی ایک اسلامی معاشرے میں یہ آسان نہیں ہے کسی پر تہمت لگانا کہ جس کے ساتھ دشمنی اور خام خواہ اٹھ کر جو ہے ان کی عورتوں کو، ان کی عزتوں کو اچھالنا شروع کر دیا جائے، ان کی پگڑی کو اچھالنا شروع کر دیا جائے۔ اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو قانون ہے، یعنی سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا اس قانون کو کہ وہ پھر 4 گواہ لائے۔ یعنی اگر کسی پر کوئی تہمت لگا رہا ہے تو وہ 4 گواہ لائے۔ اگر 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر دوسری صورت میں اس کو خود کو 80 کوڑے لگیں گے۔ اب تو یہ کوئی شخص نہیں ہے چاہے گا کہ مجھے جو ہے وہ 80 کوڑے لگیں۔ اگر کسی نے کسی کو دیکھا بھی ہے تو وہ 4 گواہ نہ لانے کی وجہ سے جو ہے وہ خاموش رہے گا۔ اس طرح برائی جہاں ہے وہیں دبی رہے گی۔ اسلام جو ہے تشیع الفاحشہ کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ فحاشی کو پھیلایا جائے، بے حیائی کو پھیلایا جائے، معاشرے میں لوگوں کو جو ہے بتایا جائے بے حیائی کی باتیں، تو اس طرح جو ہے معاشرے سے حیا اٹھ جاتی ہے، اور حیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ تو بھولی بھالی پاک دامن عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر کوئی اگر تہمت لگاتا ہے تو ایسا شخص بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے گا۔ اگر وہ اپنے گناہ پر توبہ نہیں کرتا تو وہ تیار رہے کہ پھر اس کی دنیا بھی برباد ہونے والی ہے اور آخرت بھی۔ تو یہ 7 گناہ جو ہیں اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کی ہے کہ یہ انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ اور سب سے پہلا جو ہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی شرک ہے، پھر اس کے بعد سحر ہے، کسی بھی انسانی جان کا قتل ہے، 2 کا تعلق مال سے ہے، یعنی سود کا کھانا اور یتیم کا مال کھانا، پھر جو ہے وہ بزدلی دکھانا میدان جنگ میں، اور معاشرے میں جو ہے وہ عفت و عصمت کے تحفظ کے لیے جو ہے ایک قانون بنا دیا کہ کسی پر تہمت نہیں لگانی، اگر تہمت لگائی تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ اس کو جو ہے یہ شریعت نے یہ سزا متعین کی ہے جسے حد قذف کہتے ہیں، اور حدیث میں جیسے کہ الفاظ و قذف کے الفاظ بھی موجود ہیں، یعنی تہمت لگانے کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں۔ یہ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ سزا اتاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے، ان جرائم سے جو ہے وہ باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان سے بچائے رکھے۔ اگلی حدیث ہے ان ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، یقول وہ کہتے ہیں، من رآ جس نے دیکھا منکم تم میں سے منکرن برائی کو، فلیغیرہ وہ اس کو بدل دے، بیدہ اپنے ہاتھ کے ساتھ، فإن لم یستطع اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، فبلسانہ پھر تو زبان کے ساتھ، فإن لم یستطع اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، فبقلبہ تو پھر دل کے ساتھ دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قولی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی برائی کو دیکھے تو اس کو جو ہے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے جو ہے لوگوں کو باز رہنے کی تلقین کرے، اس کی بھی جرت نہیں ہے تو کم از کم دل میں اس برائی کو برا جانے۔ تو برائی کو روکنے کے جو ہے مختلف درجات اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، مختلف مراتب اس کے جو ہے اس حدیث میں بیان کیے ہیں۔ تو یہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے مختلف قوموں پر انبیاء اور رسول آتے رہے، ایک قوم کے بعد ایک کے بعد دوسرا نبی جو ہے یا رسول جو آ جاتا تھا، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کے جو ہے فریضہ سر انجام دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت پر جو ہے وہ عائد کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے ادا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس چیز کو جو ہے وہ واضح طور پر بیان کیا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ ضرور تم میں سے کوئی ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ لوگوں کو خیر کے کاموں کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے لوگوں کو روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ ہیں اصل فلاح پانے والے۔ پھر ایک سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ تم بہترین امت ہو، خرجت الناس جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تأمرون بالمعروف
بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو معروف کا یعنی نیکی کے کاموں کا تم حکم دیتے ہو اور انہیں برائی سے روکتے ہو۔ یعنی بہترین امت تبھی ہو سکتی ہے جب یہ فریضہ ادا کرے گی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ اگر یہ فریضہ چھوڑ دیا یعنی لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کا اور برائی سے روکنے کا، تو پھر بہترین امت نہیں رہے گی۔ تو امت محمدی بہترین امت، خیر امت تب تک ہے جب تک یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں، امر بالمعروف کرتے رہیں، نہی عن المنکر ہوتا رہے، تب تک یہ بہترین امت ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء، بعض مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ساتھی ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ نیکی اور کس وجہ سے ایک دوسرے کے سرپرست ہیں کہ معروف کا وہ حکم دیتے ہیں، نیکی کے کاموں کا، اور برائی سے وہ روکتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ مومن جو ہے خود غرض نہیں ہوتا اور آنکھیں بند کیے ہوئے نہیں ہوتا، کہ جس طرح مغرب کا معاشرہ ہمیں کہتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ مکمل آزادی ہونی چاہیے، کسی کے پرسنل میٹر پہ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، کوئی برائی کرتا ہے وہ کرتا رہے، کوئی اس کو کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں۔ تو ایسا جب معاشرے میں یہ حالت جب ہو جاتی ہے تو برائی جو ہے وہ جڑ پکڑتی چلی جاتی ہے، اور ایک نہ ایک دن جو برائی سے بچ رہا ہے اپنے گھر میں چھپا بیٹھا ہے، برائی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ ایک قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تو فرشتے کو حکم ہوا کہ تمام بستی کو الٹ دیا جائے، تو فرشتے نے کہا کہ اللہ وہاں پر فلاں ایک عابد ہے اور وہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ پلک جھپکنے تک، یعنی حدیث کے الفاظ ہیں کہ پلک جھپکنے، یعنی پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا سا ٹائم بھی وہ ضائع نہیں کرتا اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو سب سے پہلے تباہ کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے دوسری بستی کو الٹا جائے، کیونکہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا تھا۔ اس کے اکیلے کی عبادت جو ہے اس کو تو فائدہ، یعنی وہ لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا تھا، وہ خود تو مشغول رہا، لوگوں کو برائی سے نہیں روکا۔ تو یہی حال ہے جب معاشرے میں لوگ آنکھیں بند کر لیں اور برائی ہوتی رہے، تو ایسی صورت میں وہ برائی جو ہے وہ ایک ایک کر کے سب کو لپیٹ میں لے لیتی ہے اور پورا معاشرہ جو ہے وہ بے حیائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ عام طور پر معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا حکم تو اب یعنی جس طرح سوشل میڈیا ہے، لوگوں کے پاس بہت سے ذرائع ایسے ہیں کہ اب بہت تیزی کے ساتھ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، نیکی کا حکم تو دیا جاتا ہے، لیکن کہیں پر برائی ہوتے دیکھ کر جرأت نہیں پیدا ہوتی کسی میں کہ اس کو روکا جائے، اس سے منع کیا جائے، اور اس کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی دوسرے کے معاملات میں یہ انٹرفیئر ہو رہا ہے۔ تو اس چیز سے باز رہنا چاہیے، اور اس قوم پر جو عذاب آیا تھا اور اس بنی اسرائیل کے اس شخص پر جو عذاب آیا تھا وہ اسی وجہ سے آیا تھا کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکتا نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ تم پر ایسے حکمران آ جائیں کہ جو تمہارے عزت داروں کو رسوا کر دیں اور تمہارے بچوں پر بھی جو ہے وہ رحم نہ کھائیں، اور تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تمہاری دعا قبول نہ ہو، اور وہ وقت ہوگا کہ تم جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ چکے ہوگے۔ اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو آج کل کے جو ہمارے حالات ہیں وہ قریباً اس حدیث سے ملتے جلتے ہیں کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا جو ہے وہ چھوڑ دیا، اپنی دنیا میں ہر کوئی مگن ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہیں کہ جو ہے وہ کسی پر رحم نہیں کرتے، اور جو ہے حالات ہمارے اس قدر خراب ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو دعاؤں کے نہ قبول ہونے کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ اس فریضے سے امت جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جائے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ہمت اور طاقت کے اعتبار سے مختلف کیٹیگری جو ہے وہ بیان کی ہے کہ جو جتنی طاقت رکھتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ برائی کو روکے۔ جو حکمران ہیں ظاہر ہے زیادہ ان کے پاس طاقت ہے، قانون ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ہاتھ کے ذریعے برائی کو روک سکتے ہیں، ایسے قوانین بنا سکتے ہیں کہ جہاں پہ یعنی وہ شراب خانے بند کریں، لوگوں کے نماز کا پابند کریں اور ہر طرح کی بے حیائی کو روکیں، تو ان کے پاس اختیار ہے۔ تو صاحب اختیار جو ہیں وہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے برائی کو روکیں، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو وہ اس کو استعمال کریں، ہاتھ کے ساتھ اس کو روکیں۔ اور جن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، عوام الناس ہیں، عام علماء ہیں، تو وہ پھر زبان
زبان کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے لوگوں کو حق کی دعوت دیں، لوگوں کو برائی کے بارے میں آگاہ کریں، انہیں روکیں اور اس سے باز رہنے کی تلقین کریں۔ تو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، پھر دوسرا درجہ جو ہے یہ ہے۔ اور پھر اگر کوئی اس کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کی استطاعت یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے 2 لفظ بول سکے یا اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو کم از کم جو ہے وہ یہ تو ضرور کرے کہ اگر کہیں برائی ہو رہی ہے اس کے ارد گرد یا اس کے پاس، اس کے سامنے، تو دل میں اس کو برا جانے اور وہ اس بری مجلس میں نہ بیٹھے، وہاں سے اٹھائے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا کمزور ترین درجہ قرار دیا ہے۔ تو ایمان جس کا جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا زیادہ وہ جو ہے وہ غیرت مند ہوگا، برائی کو دیکھ کر اس کو زیادہ اس کا دل تنگ پڑے گا، بھلائی کی دعوت وہ دے گا، لوگوں کے لیے وہ جو ہے وہ ہمدردی رکھے گا۔ اسلام جو ہے ایسا مذہب ہے، وہ ہر انسان کے ساتھ پیار کرنا سکھاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا، اگر ہم خود اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچا لیں اور جنت میں جائیں، تو ہر شخص کے لیے ہماری خواہش یہی ہونی چاہیے۔ اور ایک مومن جو ہے وہ ہر ایک کے لیے وہی جو ہے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے۔ جب آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ آپ کا آخرت میں انجام اچھا ہو، تو اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے ارد گرد کے لیے، اپنے ماحول کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے بھی جو ہے اسی طرح ہی پسند کریں کہ کسی برائی میں ملوث نہ ہوں۔ اگر کہ وہ بھٹک گئے ہیں سیدھے راستے سے، ان کو روکنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ان کی برائی کے کاموں میں ان کے ساتھ جو ہے وہ معاون بن جائے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ دوستوں میں دوست ہی زیادہ جو ہے وہ مددگار ہوتے ہیں برائی میں جانے کے بجائے اس کے کہ وہ اگر کوئی دوست بھٹک گیا ہے اس کے بڑوں کو آگاہ کریں، اس کو روکنے کی کوشش کریں، اس کو نصیحت کریں، تو اس کے دست و بازو بن جاتے ہیں۔ اور دوستی کا معیار یہ رکھا جاتا ہے کہ میرے ان برائیوں پر اس نے پردہ ڈالا، میری ان برائیوں میں وہ معاون ہوا۔ تو ان چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں بچنا چاہیے، اور جو ہے وہ کم از کم برائی کو برا تو کہیں، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو پہنچانے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔